اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں میڈیا تو آپ کے لیے ہماری یہ گفتگو کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے. مصطفی منوتری کے لاہور اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء اللہ خان. میں محمد محسن نواز ہوں, میرے ساتھ وصال ہیں. اور عطاء اللہ خان صاحب پر اللہ کی خاص عطا اس لیے ہے کہ یہ مختلف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور پروڈکشن میں ان کا ماشاءاللہ جو نام اور کام ہے وہ بڑا ہی لاجواب اور زبردست ہے. ایک بڑا معروف جو ٹی وی شو ہے اس کا نام لوں گا تو آپ جان جائیں گے کہ ان کے کام کی ورتھ ویلیو کیا ہے. خبردار نہیں لینا نام ابھی. خبردار کی ٹیم میں ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں اور آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں, اور اس وقت جناب ایک اپ کمنگ ٹی وی چینل پر تہلکہ مچانے والے ہیں. اور ان سے ہم جو گفتگو کریں گے اس سے مدد ملے گی آپ لوگوں کو, آپ جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا میں کیوں نہ اپنا نام بنایا جائے. السلام علیکم عطاء اللہ خان صاحب. وعلیکم السلام محسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ سے صاحب اتنا زیادہ میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, جس سے پوچھے کہتے ہیں میس کمیونیکیشن پڑھ رہا ہوں. جی بالکل, اس کا جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں جو ہے وہ ایکسپوجر کافی زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلریز جو ہیں وہ ہماری کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہیں اگر بر وقت ملتی رہیں. یہ میں نے اس لیے یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ عام طور پہ یہ بھی ایک فضا میں بات موجود ہے کہ کئی دفعہ بر وقت سیلریز الیکٹرانک میڈیا کا ایک پرابلم ہے. اچھا, آپ سے پہلے عطاء اللہ خان نام جن کا تھا انہوں نے کافی نام کمایا سنگنگ میں. جی بالکل, اور وہ تھے عیسیٰ خیل والے. جی بالکل. آپ لاہور میں ہیں اور آپ نے بھی گزشتہ چند برسوں میں ماشاءاللہ ایسے ایسے پروگرامز پروڈیوس کیے ہیں کہ جو کہ ریٹنگ کے اعتبار سے بڑے ہی ٹاپ پروگرامز میں شامل ہوئے. اور خاص طور پہ آپ کے کام میں آپ پری پروڈکشن تو ہوتی ہی ہے جو کہ کسی بھی پروگرام کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, لیکن اصل اس کی ڈیکوریشن جو ہے وہ اس کی پوسٹ پروڈکشن میں ہے کہ اس کی خوبصورتی, نکھار, تراش خراش, اس کی بناؤ سنگار جس کے ذریعے اس کو پریزنٹیبل بنانا ہے. تو آپ ماشاءاللہ اپنے اس کام میں کافی زبردست مارکت الآراء شخصیت ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اور وہ میڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, بھلے ہی وہ اینکر بننا چاہتے ہوں یا پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا انہوں نے کوئی بھی خواب سجا رکھا ہے اسکرین پر کام کرنے کے لیے, ایسے لوگوں کو کیا ایسی ٹپس آپ دیں گے جو ان کو اچھا کریئر دے سکیں؟ محسن صاحب, میں اس لائق تو نہیں ہوں, لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو نیو کمرز آنا چاہتے ہیں, میس کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں میڈیا میں آنے کا, تو سب سے پہلے یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ میس کام کر کے لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں. بغیر میس کام کے لوگ جو ہیں وہ بھی میڈیا میں آ چکے ہیں اور بہت اچھا نام کما رہے ہیں. یعنی وہ بھی آ سکتے ہیں, یہ شرط نہیں ہے, یعنی اس میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل, اس میں پہلی بات تو میرے خیال میں جو ہے وہ اس کا ارادہ بہت میٹر کرتا ہے, اس کا مصمم ارادہ بہت میٹر کرتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے, اپنے کرنٹ افیئرس اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک, یعنی ایک تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مصمم ارادہ پکا, ہاں جی ٹھیک, کہ میں نے یہ کر لینا, کہ میں نے کر گزرنا ہے. اور نمبر 2 آپ نے بتایا کہ اس کے کرنٹ افیئر بہت اچھا ہونا چاہیے, اس کا جو ہماری پالیٹکس ہے اس کی نظر ہر خبر پر ہو, ہر خبر پر اس کی نظر ہونی چاہیے, اور اس کی جو ہے وہ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اسکلز اس کی اچھی ہونی چاہیے. یہ تو آپ نے جو شرائط رکھ دی ہیں نا, یہ بڑی بڑی کڑی قسم کی شرائط ہیں, یعنی بڑا ہر طرح سے الرٹ, یعنی ریڈنگ. جی سر, اس کا ایکچولی ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو اسکلز ہیں یہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میس کام میں ایڈمیشن لیں اور یہ خود ہی ڈیولپ ہو جائیں. یہ آپ کے ارادے کے بعد ڈیولپ ہوتی ہیں. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ میں نے میڈیا میں آنا ہے اور میں نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے, تو انسان کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. یعنی اس میں ریڈنگ, پھر انہیں اس طرح کے پروگرامز اور ہر چیز کو اس نظریے سے دیکھنا اور بڑا کین آبزرور ہونا, کین لسنر ہونا, یہ سب کچھ اس میں کوالٹی. ریڈنگ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کی رائٹنگ اور لسننگ اسکل بھی. اچھا, لسننگ اسکل آپ نے بڑی خاص بات کہی. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ لسننگ کے جو پروٹوکولز ہیں اس کو بھی پورا نہیں کرتے. کیونکہ ایک اچھا اینکر پرسن جو ہے جب اپنے گیسٹ کو اپنے پروگرام میں بلائے گا تو اس کو سننے کا بھی ہو, یہ نہیں ہو کہ وہ خود ہی سے بولتا جائے اور اس کا لسننگ نہیں اچھا ہو. سر آپ یہ جانتے ہیں کہ بندہ جو ایک اسپیکر ہے وہ جب تک ریڈنگ نہیں کرتا, بک ریڈنگ نہیں کرتا, تو وہ اچھا بول نہیں سکتا. صحیح. تو جیسے جب وہ سن نہیں سکتا تو وہ سنا بھی نہیں سکتا. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی, اسی لیے تو ہم آپ کو سن رہے ہیں. تھینک یو سر. جی. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے اندر علم کو لفظوں کے ذریعے یا آواز کے ذریعے اپنے اندر پہلے ڈالے گا, پھر اس کو نکالے گا بالکل کر کے. اپنے آپ کو پہلے تو اپنا آپ جو ہے وہ آپ نے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے ایسی کسی اسکلز کے ساتھ جس میں آپ کا لکھنا, پڑھنا, آبزرو کرنا, دیکھنا, یہ سب کچھ اس سے آپ رچے بسے ہوئے. اچھا اس میں بھی ہے کہ لک ہے کہ بھئی آپ گئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا پروگرام مل گیا جاتے, یہ بالکل ہے نا, بالکل پہلے سے ایسے نہیں آپ رگڑا نہیں کھاتے گئے جاتے ہی آپ کو اچھا ایک کلک ہو گئے آپ اور اچھا پروگرام آپ کے ہاتھ لگ گیا. لیکن اس فیلڈ میں آنے سے پہلے یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ آپ کو رگڑا لگے گا. وہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ نہ لگے یا آپ کو کتنا ٹف ٹائم ملے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک جو محنت ہے نا, مسلسل محنت, وہ صرف مائنس کی لکیر ہے. جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوتا نا تو وہ پلس نہیں ہوتا. آپ کی بات سے نا مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک صاحب تھے تو وہ امرود والے کے پاس گئے امرود لینے کے لیے, اور امرود ایک بڑا سا چنا اور اسے جب کاٹا تو اس میں سے نکلا کیڑا. تو وہ کہنے لگے کہ ایتے مطلب کیڑا نکل آیا. تو وہ کہنے لگے جی تہاڈی قسمت پچھلے والے دی تے گڈی نکلی سی. تو اب یہ کیڑا نکلے یا گاڑی, یہ مطلب آپ کی قسمت بھی ہے, لیکن قسمت تو ہم میرے خیال خود بنا, قسمت تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل محنت کرتے جائیں تو وہ ایک مائنس کی لکیر ہے. جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوگا تب تک پلس نہیں وہ ہو سکتا. صحیح. اچھا اس میں کچھ لوگ جب میس کمیونیکیشن میں جاتے ہیں وہ یہ بھی ارادہ کر کے جاتے ہیں میں نے تو ایڈیٹنگ کا ہی فیلڈ چننا ہے, میں نے تو کیمرہ ہی یوز کرنا ہے, یا میں نے تو وہ جو نیچے کیا اسے کیا کہتے ہیں جب پٹی چل رہی ہوتی ہے سب یعنی ٹکرز ہوتے ہیں. ٹکرز, ہاں کہ میں نے تو بس ٹکرز میں ہی مہارت کرنی ہے. تو ایسے پھر وہ اسی لکیر کے فکیر ہی رہتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ارادے پہ. آپ دیکھیں آپ گرو کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی جو ہے وہ سکلز جو ہیں وہ گین کرنی ہے. عطا اللہ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی اپنے آپ کو منوا سکتا ہے, ہوسٹ کر سکتا ہے, ایکٹ کر سکتا ہے, پروڈکشن میں جا سکتا ہے, رپورٹر بن سکتا ہے, نیوز کاسٹر بن سکتا ہے, بہت سارے فیلڈ. نسبتاً آپ کی آبزرویشن کے مطابق اس میں سے آسان راستہ کون سا ہے آسان راستہ میڈیا میں قدم رکھنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا. آسان کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی آسان نہیں ہوتا, اور کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. اچھا اچھا. ایون اگر آپ سمجھے کہ جوتا پالش کرنا بہت آسان ہے, وہ بھی آسان نہیں, وہ بھی آسان نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جوتا پالش کرنا بہت آسان ہے تو ایسا بھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے وہ میں نے بات کی کہ جو ارادہ کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو اپنا ارادے اس طرح سے اس کا پکا ارادہ نہیں ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ جسٹ ایک شہرت کی یا ایک ایکسپوئر کی جو خواہش ہے وہ آپ کو کامیابی نہیں دلائے گی. آپ کو کامیابی دلائے گی آپ کی اچھی خواہش کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن, ڈیووشن. اور آپ نے جیسے بتایا کہ وہ جو 4 ایریاز ہیں جس پر کہ ہم بار بار زور دیتے ہیں کہ آپ کی جو اسکلز ہیں اس میں آپ کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور پھر آپ کی اسپیکنگ اسکل بھی اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یہ میس کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کو جو اسکلز ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اسکل ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ تھیوری پڑھتے ہیں. اچھا اس میں ریڈی وٹنس کا بھی کافی رول ہے. آپ بر موقع برجستہ کہاں کوئی جملے کی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں آپ کو بات وہ یاد بھی آتی ہے یا نہیں آتی. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہمیں بر موقع کوئی چیز یاد نہیں آتی. بالکل ایسے ہوتا ہے جی, بالکل ایسے ہوتا ہے. لیکن یہی تو ہے, آپ کی لک بھی تو یہی ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ چیز آ جائے. بریلینٹ ہونا ضروری ہے, آپ کی تیاری ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کے اوپر. اچھا اس میں میری ایک جو آپ کی باتوں سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایسا کوئی پرسن جو میڈیا جوائن کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا شروع کر دے اپنے کیمرہ پر, اسمارٹ فون کے کیمرہ پر. جیسے کہ اب رجحان سوشل میڈیا پر ہے, بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, لائیو جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہلے تو اس شرم سے
نکالیں کہ آپ کیمرہ فیس نہیں کر سکتے. یہ جو جھجک اور شرم ہے یہ آپ اپنے گھر پہ نکال سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیپچر کریں اپنے کسی ساتھی کی مدد سے, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ بنائیں اور اس کو پھر خود ایڈٹ کریں. تو جب آپ ایسی چھوٹی پروڈکشن 2-3-4 منٹ کی اپنے گھر سے تیار کرنا شروع کریں گے تو آپ دراصل اپنے کانفیڈنس کی بنیاد رکھ چکے ہوں گے. بے شک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے ایک وہ گھر میں ہم بناتے ہیں چھوٹے برتن میں ڈشز, ٹھیک ہے, اور باہر جب نکلتے ہیں نا تو پھر دیگ بنتی ہے. اچھا, جو پروڈیوسر ہوتا ہے, پروڈیوسر کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے کہ وہ کافی سخت ہوتا ہے, اور انہوں نے پروڈیوسرز نے ہی کسی کو کامیاب یا ناکام بنا دینے کو بنیاد بھی دینی ہوتی ہے. یعنی کہ کسی کو اگر آپ بہت انکریج کرتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے کسی ہوسٹ کو یا کسی ایسے پرسن کو, تو اس کے اندر کریج بڑھتی ہے, حوصلہ بڑھتا ہے, اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی کریٹیکل انالیسس, روک ٹوک بہت زیادہ ہو تو اس کا جو کریٹو پوٹینشیل ہے وہ چیلنج بھی ہو جاتا ہے, کانفیڈنس شیک بھی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل سر. ایکچولی یہ بات ہے کہ جو پروڈیوسر ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہت ٹالریٹ قسم کا ہونا چاہیے, اور بہت اس کو صبر آزما ہونا چاہیے. وہ مختلف ہر کام اس کو آنا چاہیے, کیونکہ لائٹ والے کو بھی اس نے بتانا ہے, کیمرے والے کو بھی ڈائریکشن اس نے دینی ہے, اینکر کو بھی ڈائریکشن اس نے دینی ہے, پلیسنگ کی بھی, کنٹینٹ کی ڈائریکشنز بھی اس نے دینی ہے, لائنز بھی اس نے بتانی ہے. تو اس میں اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں, یعنی کام لینا آنا چاہیے. ایسے ہی اب میں نے کئی دفعہ کئی ایسے پروگرامز میں دیکھا کہ پروڈیوسر جب خود گھبرا جاتا ہے تو وہ پھر گھبراہٹ پوری ٹیم پر ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن ہم نے چنا اس پرسن کو اس بات چیت کے لیے جن کے کریڈٹ پر بہت سارے شاندار کام ہیں. عطا اللہ خان صاحب, آپ نے بہت ہی شاندار طریقے سے اپنے کریئر کا, گو کہ ابھی پچھلے چند سالوں میں آپ نے اپنے اس کریئر کو, چھوٹا سا ڈیوریشن ہے میرا اس فیلڈ میں, تو جو ہے وہ میں نے بھی بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا, اور میں الحمدللہ جو ہے وہ اپنے پیشن کی بیس پہ اب یہاں پر ٹیم آپ کو بہت اچھی ایگزیکٹلی, اور ٹاپ ریٹنگ کسی پروگرام کا پروڈیوسر ہونا یہ بڑی ہی زبردست اچیومنٹ کی بات ہے سر. بالکل. تو بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمارے لسنرز کو, ویورز کو بہت ہی اچھی ٹپس دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چند پوائنٹس کی روشنی میں اپنے آپ کو میڈیا میں ان کرنے کی راہ کوئی بھی ہموار کر سکتا ہے. بالکل سر.